الرحمن الرحیم، میں ہوں پرچار کا میزبان احمد نواز خان۔ مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس لاہور میں ہوا ہے اور اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، ہم آپ کو ان کی جو مسلم لیگ نون کا جو اجلاس ہے اس کی اندرونی کہانی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو کل جماعتی کانفرنس میں فیصلے کیے گئے تھے اور گزشتہ دنوں میں اسٹیئرنگ کمیٹی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اور رہبر کمیٹی میں جو فیصلے اناؤنس کیے گئے تھے اور اسی کو جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جو اس میں کیے گئے تھے، تو اس اسٹیئرنگ کمیٹی میں جو معاملات ہیں وہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہی ان معاملات کو فردر اس پہ کیا ہے۔ اور جلوسوں کا جلسے جلوسوں اور احتجاج کا جو پروگرام ہے اسی رہبر کمیٹی نے جو گزشتہ اس سے پہلے جو اجلاس ہوا تھا اس میں ان فیصلوں کو صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، جبکہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے۔ اور مسلم لیگ نون نے آج کچھ اپنے جو رہنما ہیں، جو پارلیمانی لوگ ہیں، ایم این ایز اور سینیٹرز، اور ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں۔ اور اس موقع پر جو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز اور کچھ ممبران کو نوٹس جاری کیے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، اور ان کو بھی مسلم لیگ نون نے نوٹس جاری کیے ہیں، شوکاز نوٹس۔ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع پر جو شوکاز نون لیگ کی طرف سے جو ممبران کو جاری کیے گئے ہیں، اس کا اصل بیہائنڈ سٹوری کیا ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ کل جماعتی کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے تھے، اور واحد ایسا کل جماعتی کانفرنس میں ایسی ہوئی ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس میں ایک ادھورا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اتحاد تو بن گیا، الائنس تو بن گیا، اس کا اعلان بھی ہو گیا، لیکن اس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا اس کی سربراہی کون کرے گا، اس کا سیکرٹری جنرل کون ہوگا، اور دیگر معاملات جو ہیں وہ کس طرح چلائیں گے۔ اور وہ مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو آفر ہے الائنس کے سربراہ کی، وہ مسلم لیگ نون کو آفر کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے محمد شہباز شریف، اور وہ اس جو الائنس ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کو لیڈ کریں گے اور اس کی قیادت کریں گے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون نے پھر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے احسن اقبال کا اس کو کنوینر بنا دیا ہے۔ اور گزشتہ دنوں میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن کی 11 سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے شرکت کی اور اس میں فیصلے کیے گئے، اور فیصلے بھی عجیب سے سمجھ سے باہر ہیں۔ جو رہبر کمیٹی نے فیصلے کیے، جلسے جلوسوں کا اعلان ہوا تھا، انہی کو صرف انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اور آج نون لیگ کا جو اجلاس ہوا ہے، اور نون لیگ کے اجلاس سے یہی لگ رہا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جو سپیچ کی ہے، اس کی سپیچ سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ اس بات پر مکمل طور پر ان کے درمیان اتفاق ہے، یا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بالکل ٹکرانے کے لیے ہر وقت اب وہ بالکل تیار ہو چکے ہیں ذہنی طور پر۔ اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے اپنی، وہ بھی اداروں کے خلاف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اداروں کے خلاف جب آپ بولتے ہیں، جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے، جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، اس ٹائم تو آپ کو تمام ادارے اچھے بھی لگتے ہیں اور اس کی تمام تر چیزیں بھی وہ اچھی آپ کو لگتی ہیں اور ان کے تمام کام بھی اچھے لگتے ہیں۔ جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو اس میں تمام تر خامیاں جو سب اداروں میں وہ پائی جاتی ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں۔ اگر جب آپ اقتدار کے کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ اس ٹائم اگر یہ چیزیں آپ کہیں، آپ کو پتہ تو ہوتی ہے اگر واقعی ایسا ہے تو اس ٹائم بات کوئی سمجھ بھی آتی ہے، لیکن یہ جو چیزیں اقتدار سے جب آپ باہر ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ بھی باہر بیٹھ کر۔ اور اس سے ظاہر ہے جو ہمارا پڑوسی دشمن ہے اس سے تو یہ چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ بدنام کیا جا رہا ہے اور جو اداروں کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ملک کی سلامتی کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور نہ ہی سیاستدانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اداروں کے خلاف باہر بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں۔ یہ ایسے مثال ہے جیسے کسی گھر میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی لڑائی کو تمام شریکوں کے ساتھ وہ شیئر کرے، بتائے فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، تو یہ ایک اپنے گھر کی بدنامی ہوتی ہے، ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ ایسے اب یہ سوچنا ہے کہ
مسلم لیگ نون نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے کچھ ان کے اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقاتیں کی آج سے کچھ ماہ پہلے، تو اس میں مسلم لیگ نون اس ٹائم تو خاموش رہی اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا، لیکن اچانک ہی جب یہ باتیں چلی حکومت مخالف تحریک کی اور مسلم لیگ نون کے اندر جو توڑ پھوڑ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اب مسلم لیگ نون کو یہ یاد ہے کہ جن ایم پی ایز نے عثمان بزدار سے ملاقاتیں کی ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا جائے، اور جو ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے، جو اپوزیشن کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ بل پاس ہوا ہے، اب جو ممبران ہیں جن میں سینیٹر کلثوم پروین ہے، رحیلہ مکسی ہے، سینیٹر شمیم آفریدی ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف پہ آپ کیوں غیر حاضر تھے۔ اور اب اس سٹیج پہ کہ مسلم لیگ نون کا یہ انیشیٹو لینا کہ اس سٹیج پہ آپ لوگوں کے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سینیٹر جو شمیم آفریدی ہے وہ مسلم لیگ نون کا کوئی وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے، وہ آزاد حیثیت سے فاٹا سے انتخاب میں انہوں نے حصہ لیا اور اس نے انتخاب جیتا، اور ان کی 85 سال عمر ہے، اور وہ عموماً زیادہ تر بیمار بھی رہتے ہیں، اور وہ بیماری کے باعث اجلاس میں نہیں آ سکے۔ اور نون لیگ نے عجلت میں، ظاہر ہے جب عجلت میں فیصلے ہوتے ہیں تو اکثر فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، تو شمیم آفریدی کو بھی انہوں نے نوٹس جاری کیا۔ جب پرچار کی ٹیم نے شمیم آفریدی سے رابطہ کیا تو ان کے بیٹے جو عباس آفریدی ہیں ان کا یہ بتانا تھا کہ میرے والد صاحب کی عمر ظاہر بزرگ ہیں، 85 سال عمر ہے، تو وہ بیمار بھی رہتے ہیں، تو بیماری کی وجہ سے وہ اجلاس میں ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے، اور شرکت کرنا یا نہ کرنا تو دوسری بات ہے، وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر بھی نہیں ہیں، اور اس حوالے سے بھی ان کے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے شو کاز نوٹس کا کوئی سوال پیدا ہونا نہیں چاہیے، بہرحال کر دیا۔ اور دوسری جانب سینیٹر کلثوم پروین کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کیوں غیر حاضر تھیں۔ سینیٹر کلثوم پروین نے بتایا کہ اسی دن ان کی کوئٹہ کسی عدالت میں پیشی تھی، اور انہوں نے یہ بات جو قائد حزب اختلاف ہیں محمد شہباز شریف صاحب، ان کے علم میں انہوں نے یہ بات لائی تھی پہلے کہ میری اس طرح کی وہاں پر فلاں کورٹ میں نے حاضر ہونا ہے تو میری پیشی، تو انہوں نے اجازت دی کہ آپ پیش ہو سکتی ہیں۔ تو ان تمام ممبران کو جو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب شو کاز نوٹس آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اب جس طرح ہم نے بتایا کہ ایک آزاد رکن کو انڈیپینڈنٹ جو ہے منتخب ہوا، اس کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور سینیٹر کلثوم پروین کا بھی وہ آپ نے موقف سنا، اور دیگر جو ایم پی اے یا وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک یہ جب باتیں چل رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر پارلیمان میں جو اختلافات کی باتیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے نہ لڑیں، ڈپلومیسی اختیار کریں اور اداروں کے ساتھ معاملات نہ بگاڑیں، لیکن جو ان کی جو اوپر کی جو مین قیادت ہے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہر معاملے میں یہ جو ہے حکومت کے ساتھ ہر ممکن ٹکرائے، کیونکہ وہ بیٹھے ہی باہر ہیں، کل کو اگر کوئی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے تو وہ ویسے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فیس تو یہاں پر جو کارکن ہیں جو پارلیمان ہے انہوں نے کرنا ہے۔ بہرحال سیاست میں یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، کوئی ہارڈ لائن اختیار کرتا ہے تو کوئی نرم رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو آج سابق وزیر اعظم نے اور جس طرح بتایا کہ جو ممبران کو جو نوٹس شو کا نوٹس جاری کرنے کا مقصد یہی ہے، جو مسلم لیگ نون میں جو توڑ پھوڑ ہونے کی توقع ہے یا ممکنہ وہ سمجھ رہے ہیں اس کو روکا جائے، تاکہ جو دیگر ممبران ہیں ان کے ذہن میں یہ ہو کہ آئندہ ٹکٹ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے اور شو کا نوٹس بھی مل سکتا ہے، اور اس شو کاز نوٹس کا جواب کوئی ممبر دے یا نہ دے، لیکن اس حوالے سے کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہے کہ اگر کسی ممبر کو کوئی پارٹی شو کاز نوٹس جاری کرتے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں آ جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بھی دو چیزیں، ایک وہ منی بل ہے اور دوسرا فائنانس بل میں پارٹی پالیسی کے خلاف اگر کوئی ممبر ووٹنگ کرتا ہے تو تب، یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں کوئی پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی ممبر ووٹنگ میں حصہ لیتا ہے تو تب وہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں آتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ اس زمرے سے بالکل بری و ذمہ ہے۔ اور جو دوسرا اپوزیشن کی بات، اور جو کچھ لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے اندر اور جو اپوزیشن جو مولانا فضل الرحمان نے شروع سے کہا تھا کہ اجتماعی طور پر استعفے دیے جائیں، اور اگر استعفے دیتے ہیں تو آئینی طور پر حکومت ضمنی انتخابات بھی کرا سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے،
اور ضمنی انتخابات کرانے کے لیے ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ اگر اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرنے میں 120 دن رہتے ہوں تو تب کوئی اگر ممبر استعفیٰ دیتے تو تب ضمنی انتخاب نہیں ہو سکتا، ورنہ اس سے پہلے کسی بھی ٹائم ضمنی انتخاب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ممبران استعفے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں پی ٹی آئی نے بھی استعفے دیے تھے، ان کے استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ استعفوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا مسترد کرتا ہے، اور یہ قانونی اور قواعد و ضوابط پہ اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کسی بھی ممبر کو بلا کے وہ اس کی تصدیق کرائے، یا کہ بھئی اس نے کسی دباؤ میں استعفیٰ دیا ہے یا اپنی خوشی سے دیا ہے، اور اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ اس کو اتنے دنوں تک وہ ایکسیپٹ کر دیں، اتنے دنوں کے بعد وہ نہیں ہو جائے گا۔ یہ تمام تر جو اسپیکر کی ثوابدید ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر 40 دن تک اجلاس سے غیر حاضر رہتا ہے تو کوئی بھی ممبر اس کے خلاف جو قرارداد لاتا ہے کہ 40 تک یہ ممبر غیر حاضر رہا ہے، اس کو نااہل قرار دیا جائے، اور وہ اگر اسپیکر سمجھے گا تو اس پہ پھر ووٹنگ ہوگی اور اس کو پھر وہ نااہل ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام تار چیزیں تھیں جو آپ کے علم میں لانی تھی۔ اسی کے ساتھ پرچار کی، بلکہ اس سے تھوڑا سا اور بتاتے چلیں کہ جو پی ڈی ایم کے جو معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں، ابھی تک وہ ٹھوس کسی بنیاد پہ نہیں پہنچے کہ استعفوں کے معاملے پہ ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی حامی ہے، مسلم لیگ نون فریش الیکشن، مولانا فضل الرحمان فریش الیکشن۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ سیاست میں ظاہر ہے ایک سپیس کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس ٹائم پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں ہے وہ کھول کے کھیلنا چاہ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے ایک سپیس بنے۔ جب مسلم لیگ نون اگر اداروں سے لڑتی ہے تو لامحالہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سپیس ملے گا، اس کو اداروں سے بات کرنے کے لیے ایک اچھا موقع فراہم ہوگا۔ سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو اب آنے والا وقت جو ہے، کیونکہ جس طرح موسم تبدیل ہو رہا ہے اسی طرح سیاست میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ حکومت اس کو کس طرح مینیج کرتی ہے اور اپوزیشن جو ہے اپنے اہداف کس طرح حاصل کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا